السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ تمل ناڈو میں قومی ترانے کی مبینہ توہین سے ناراض گورنر کا ایوان سے خطاب کرنے سے انکار، وزیر اعلیٰ نے گورنر کے اقدام کو بچکانہ قرار دیا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ سے کمزور اور دبے ہوئے طبقات کا ساتھ دیا، جیوتی بھاپھولے کو بھارت رتن ایوارڈ دینے اور پنچایت انتخابات میں BC طبقات سیاسی تحفظات کا مطالبہ۔ BC انٹلیکچوئل فورم کا اجلاس، معاون امیر حلقہ عبدالمجید شعیب اور میڈیا سیکریٹری زعیم الدین احمد کی شرکت۔ منی پور فسادات میں 360 گرجا گھر اور 7,000 مکانات نظر آتش کر دیے گئے، عیسائی اقلیتوں پر ظلم میں اضافہ۔ تمل ناڈو کے گورنر RN روی اسمبلی اجلاس کے دوران قومی ترانے کی مبینہ توہین سے ناراض ہو کر اجلاس کو بغیر خطاب کیے ہی ایوان سے چلے گئے۔ تمل ناڈو اسمبلی کے سال 2025 کے پہلے اجلاس کی آج شروعات ہو رہی ہے۔ ضابطوں کے مطابق اسمبلی اجلاس کا آغاز گورنر RN روی کے خطاب سے ہونا تھا۔ اسمبلی اجلاس کی شروعات تمل ناڈو کے ریاستی گیت تمل تھائی وجیتو سے ہوئی۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ گورنر RN روی نے تمل ناڈو کے ریاستی گیت کے بعد قومی ترانہ بجانے کا مطالبہ کیا، لیکن ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ اس بات سے گورنر کافی ناراض ہو گئے اور اجلاس کو خطاب کیے بغیر ہی ایوان سے باہر چلے گئے۔ تمل ناڈو گورنر ہاؤس نے پورے تنازع پر بیان جاری کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ساجھا کیے گئے بیان میں راج بھون کی طرف سے کہا گیا، ہندوستان کے آئین اور قومی ترانے کی ایک بار پھر تمل ناڈو قانون ساز اسمبلی میں توہین ہوئی ہے۔ آئین میں پہلا بنیادی فرض قومی ترانے کی عزت کرنا بتایا گیا ہے۔ صوبائی ریاست کی اسمبلیوں میں اجلاس کی شروعات اور اختتام پر قومی ترانہ گایا جاتا ہے۔ گورنر نے ایوان کو پورے احترام سے آئین کا فریضہ یاد دلایا اور قومی ترانہ بجانے کا مطالبہ کیا، لیکن ان کی اپیل کو وزیر اعلیٰ MK اسٹالن اور ایوان کے اسپیکر نے خارج کر دیا۔ یہ باعث تشویش ہے۔ ایسے میں قومی ترانہ اور ہندوستانی آئین کی توہین کا حصہ نہ بنتے ہوئے گورنر نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایوان کو چھوڑ دیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ گورنر نے اسمبلی کی روایت کی خلاف ورزی کرنے کا رواج بنا لیا ہے اور ان کے اقدامات کو بچکانہ قرار دیا ہے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے BC قائدین کی ایک اہم میٹنگ BC کمیونٹی کا رول آنے والے پنچایت انتخابات کے موضوع پر منعقد ہوئی۔ یہ اجلاس BC انٹلیکچوئلز فورم کی جانب سے گریجویٹ MLC چنتا پنڈو نوین کمار المعروف 3 مار ملنا کی قیادت میں منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی نمائندگی معاون امیر حلقہ جناب عبدالمجید شعیب اور میڈیا سیکریٹری جناب زعیم الدین احمد نے کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ جناب عبدالمجید شعیب نے جیوتی بھاپھولے کو بھارت رتن ایوارڈ دینے اور پنچایت انتخابات میں BC طبقات کو ان کی آبادی کے تناسب سے سیاسی ریزرویشن دینے کا پرزور مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ کمزور اور دبے ہوئے طبقات کا ساتھ دیا ہے اور سماجی انصاف کے لیے ہر جدوجہد کی حمایت کی ہے۔ جناب شعیب نے اپنی تقریر میں جیوتی بھاپھولے اور ساوتری بائی پھولے کے ساتھ فاطمہ شیخ اور عثمان شیخ کے تعاون کو یاد دلایا۔ انہوں نے کہا کہ جب پونے میں اعلیٰ ذات والوں نے جیوتی بھاپھولے کا سماجی بائیکاٹ کیا تھا، تب فاطمہ شیخ اور عثمان شیخ نے نہ صرف انہیں اپنے گھر میں پناہ دی بلکہ اسکول کے قیام میں بھی بھرپور تعاون کیا۔ فاطمہ شیخ نے اس اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مسلمانوں نے سماجی انصاف کے لیے ہمیشہ تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے بابا صاحب ڈاکٹر BR امبیڈکر کو دستور ساز اسمبلی تک پہنچانے میں مسلم لیگ کے تعاون کو بھی یاد دلایا۔ انہوں نے بتایا کہ امبیڈکر بمبئی میں انتخابات ہار چکے تھے اور ان کے اسمبلی تک پہنچنے کی امید ختم ہو چکی تھی، لیکن مسلم لیگ نے بنگال سے ان کی کامیابی کو یقینی بنایا۔
جناب شعیب نے کہا کہ جماعت اسلامی اور مسلم کمیونٹی BC طبقات کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتی ہے اور ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سماجی انصاف کے لیے BC کمیونٹی کے ساتھ شانہ باشانہ کھڑے ہیں اور ان کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ اجلاس BC کمیونٹی کے سیاسی اور سماجی حقوق کے حوالے سے اہم پیش رفت ثابت ہوا اور پنچایت اور انتخابات میں ان کے مسائل کو نمایاں کرنے کے لیے ایک مضبوط عزم کے اظہار کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ کو ہسٹری یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ اگرکلال والو పూణేలో జ్యోతిబా ఫూలే మాతా సావిత్రిబాయి ఫూలేకి ఇల్లు ఇవ్వకుండా తిరస్కరించే అప్పుడు ఇల్లు ఇచ్చింది ఉస్మాన్ షేక్ అని ఒక ముస్లిం పురుషుడు। वो घर में जब फर्स्ट स्कूल शुरू हुआ उस स्कूल का फर्स्ट टीचर ఫాతిమా షేక్। అంటే మహిళల పాత్ర కూడా ఉంది ఈ బీసీ ఉద్యమంలో, బీసీ చైతన్యంలో, బీసీ అవగాహనలో ఎలా జ్యోతిబా ఫులే పనిచేశారో అప్పటి నుంచి ప్రతి सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लो మన मुस्लिम्स की अंडगा निलचाम। हम अभी भी आज भी यही बोलते हैं कि ये 3 बार मौलाना साहब जो मूवमेंट शुरू किए हैं, जो विप्लवम, जो बीसी यूनिटी के लिए जो अभी काम कर रहे हैं, हम जमात इस्लामी की तरफ से, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हम पूरी तरह हम सपोर्ट करेंगे। ये तीन आपका टीम 3 बार मौलाना का जो भी डिसीजन पंचायत इलेक्शन के बारे में जो कैंडिडेट्स को भी सपोर्ट करने का ऐलान करेंगे, हम पूरी तरह कंप्लीट उनके लिए सपोर्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदुओं के अजीम मजहबी मेले का आगाज आइंदा 13 जनवरी से होने वाला है। हुकूमती सतह पर बड़े पैमाने पर तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस बार हुकूमत ने अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ कुंभ की तैयारी में मसरूफ है। दरी असना इस कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर मुसलमानों को हिंदू बनाने और उसकी तशहीर करने की तैयारी भी चल रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अहदेदारों ने दावा किया है कि बड़ी तादाद में मुसलमान घर वापसी करना चाहते हैं और इस कुंभ में हम पूरे रस्म व रिवाज के साथ इन्हें हिंदू धर्म में वापस का प्रोग्राम बना रहे हैं। दरियासना ऑल इंडिया मुस्लिम जमात बरेली शरीफ ने कुंभ में तब्दीली मजहब की इतलात के दरमियान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से इस प्रोग्राम पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शिहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मालूम हुआ है कि महाकुंभ मेले में 100 मुसलमानों का तब्दीली मजहब कराया जाएगा। आपकी क़यादत वाली हुकूमत ने तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून बनाया है। अब ऐसी सूरत हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का तब्दीली मजहब कराया जाता है ताकि वो तब्दीली मजहब कानून के दायरे में आएगा और इससे मुल्क और रियासत भर में कशीदगी का माहौल पैदा होने का खदशा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि तब्दीली मजहब के प्रोग्राम पर फौरी रोक लगाई जाए ताकि मुल्क में जो इदारे या फ़र्द तब्दीली मजहब का खामोशी से काम करते हैं उनके हौसले पस्त हो। वाज़ेह रहे कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने दावा किया है कि इस बार एक अंदाजे के मुताबिक महाकुंभ में 20 से ज़ायद लोगों को सनातन धर्म में वापस लाया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत रविंदर पुरी ने दावा किया है कि मुल्क भर से हजारों लोगों ने उनसे राबता किया है जिनके आबाओ अजदाद ने बरसों पहले खौफ, दहशत, हिर्स और लालच की वजह से हिंदू से ईसाई और मुसलमान हो गए थे। वो अब तौबा कर रहे हैं, अब वो सनातन धर्म में वापस आना चाहते हैं। इसके लिए घर वापसी का मुनासिब मंसूबा तैयार कर लिया गया है। मणिपुर में जारी फसादात में अब तक गिरजाघरों की तबाही के साथ साथ 7,000 घरों को जलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। 1947 में हिंदुस्तान में आज़ादी हासिल करने के बाद से ईसाइयों पर तशद्दुद होता रहा जो अक्सर वसीतर फ़िरक़ा वाराना कशीदगी की अक्कासी करता है। इब्तदाई तौर पर ईसाई मुखालिफ तशद्दुद निस्बतन कम होता था मगर मोदी की क़यादत में मजहबी अक़लियतों ख़ास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ मजहबी अदम बर्दाश्त में नुमाया इजाफ़ा हुआ है।
نتیجے میں ہندوستان کے سیکولر نظریات کا خاتمہ ہوا ہے۔ 3 مئی 2023 میں منی پور میں میتی گولوں کے درمیان نسلی تشدد پھوٹ پڑا، جن کی اکثریت وادی امپھال میں رہتی ہے اور آس پاس پہاڑیوں کی قبائلی برادری میں شامل ہے۔ اپریل 2023 میں منی پور کی ہائی کورٹ کا میتیز کے لیے شیڈول ٹرائبل اسٹیٹس کی سفارش کرنے کا حکم قبائلی احتجاج کا باعث بنا۔ 23 مئی 2023 کو کوکیز اور میٹیز کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی، جس سے تشدد پھیل گیا اور ایک ہفتے کے اندر 17 افراد ہلاک ہوئے۔ تشدد نے بڑی حد تک عیسائی کوکی آبادی کو متاثر کیا۔ بحران کے باوجود کرفیو اور انٹرنیٹ کی بندش برقرار ہے، اقلیتوں کو دبایا گیا اور سیاسی رہنما خاموش رہے۔ کوکی خواتین کو کمبنگ آپریشنز کی آڑ میں بربریت کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ منی پور میں ہونے والے واقعات انتہائی شرمناک ہیں۔ ایک غریب عیسائی لڑکی کو سڑک پر برہنہ کر کے ریپ کرنے کا معاملہ 21ویں صدی کی سب سے شفاف مثالوں میں سے ایک ہے۔ منی پور میں ہندو درجہ فہرست ذاتوں کی حیثیت میں اضافہ ہندوتوا انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو نمایاں کرتا ہے، جس سے عیسائی کوکی برادری پر ظلم و ستم میں شدت آتی ہے۔ عالمی ناقدین بشمول سونیا جوزف ساؤتھ ایشیا سولیڈیریٹی انیشیٹو اقلیتوں کے روزانہ لانچنگ کی مذمت کی، مودی کے ہندوتوا پر مبنی ایجنڈے کا نتیجہ قرار دیا۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے علاقوں میں بمباری کر کے مزید 17 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے علاقے خان یونس میں پولیس اسٹیشنوں پر حملہ کیا۔ دوسری جانب رفح، نصیرات اور جبالیہ کیمپوں میں مکانات پر بمباری کر کے مزید 17 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 100 سے زائد شہادتیں دیکھنے میں آئی ہیں، جبکہ بے گھر فلسطینی خون جماتی ٹھنڈ میں خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اس دوران حماس نے ممکنہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 34 یرغمالیوں کی رہائی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دوحہ میں بات چیت کا عمل دوبارہ شروع ہو چکا ہے، جہاں قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کی کئی ماہ سے جاری ہے۔ خبر ایجنسیاں کا کہنا ہے کہ حماس کا ایک رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اسرائیل نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے سے متعلق جو فہرست دی ہے، ان میں سے 34 یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس تیار ہے۔ حماس رہنما نے کہا ہے کہ ابتدائی تبادلے میں تمام خواتین، بچے، عمر رسیدہ اور بیمار افراد شامل ہو سکتے ہیں جو غزہ میں یرغمال ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ یرغمالی ہلاک ہو گئے ہوں، مگر ان کی حالت کا تعین کرنے کے لیے حماس کو وقت درکار ہے۔ گزشتہ روز پاکستان میں بلوچ لبریشن آرمی BLA نے بڑے حملے کو انجام دیا۔ اس تنظیم نے فدائی یونٹ نے بلوچستان کے تربت کے پاس پاکستانی فوجی قافلے پر حملہ کر دیا، جس میں 47 پاکستانی فوجی کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ حملے میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ BLA کے ترجمان زید بلوچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حملہ بہیمان علاقے میں ہوا، جو تربت شہر سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ BLA نے 13 گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنایا جو کراچی سے تربت میں فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر جا رہے تھے۔ حالانکہ پاکستانی انتظامیہ نے اس بات سے صاف طور پر انکار کیا تھا کہ اس حملے میں کوئی خودکش حملہ آور شامل تھا۔ وہیں بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنے والے بلوچ لبریشن آرمی نے اپنے حملے کو ثابت کرنے کے لیے ایک خودکش حملے کی تصویر بھی جاری کی ہے۔ BLA نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ اس کی خفیہ ونگ زیراب کی مدد سے کامیاب ہو پایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زیراب نے پختہ جانکاری دی تھی کہ ایک دشمن کا قافلہ کراچی سے تربت کے لیے جا رہا تھا اور اس میں پاکستانی فوج شامل تھے۔ وہیں حملہ ور کی پہچان تربت کے فدائی سنگت بہار علی کے طور پر کی گئی ہے۔ BLA کے مطابق وہ 2017 میں بلوچ قومی تحریک میں شامل ہوا تھا اور شہری اور پہاڑی دونوں مورچوں پر اپنا کام انجام دے رہا تھا۔ نیپال میں ایک بڑا طیارہ حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔
بتایا جا رہا ہے کہ بدھ ایئر لائنز کے ایک مسافر طیارے میں پرواز کے دوران آگ لگ گئی۔ یہ آگ طیارے کے بائیں انجن میں لگی، جس کے بعد کھٹمانڈو میں تریبھون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس کی مشکل حالات میں میزائل لینڈنگ کرائی گئی۔ طیارے میں عملے کے اہلکاروں سمیت 76 لوگ سوار تھے۔ اس حادثے میں ابھی تک کسی ہلاکت کی خبر سامنے نہیں آئی۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں اس وقت 8 سپاہی اور ڈرائیور اس وقت ہلاک ہو گئے جب مانوازوں نے ان کی گاڑی کو اڑانے کے لیے ایک دیسی ساختہ بم IED کا استعمال کیا۔ یہ سپاہی ایک آپریشن سے واپس آ رہے تھے جب دوپہر 2:15 کے قریب بستر علاقے کے کروڑ میں IED نے اسکارپیو SVV کے دھماکے سے اڑا دیا۔ اس سے پہلے سیکورٹی فورس نے چھتیس گڑھ کے ابو جماعت علاقے میں مانوازوں پر حملہ کیا اور 2 خواتین سمیت 5 باغیوں کو ہلاک کر دیا۔ AK-47 اور سیلف لوڈنگ رائفل جیسے خودکار ہتھیار برآمد ہوئے ہیں۔ 8 سیکورٹی اہلکاروں کا تعلق ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ سے تھا، جو ریاست میں انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے قائم ایک خصوصی پولیس یونٹ ہے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔